اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کھلانے کا ثواب یعنی افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ یہ جو افطار ہوتی ہے مسجدوں یا امام بارگاہوں میں، اس کا الگ ہی ثواب ہے، اور یہ افطار اللہ نے اپنے بندے کو بخشنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس رکن کو، اس افعال کو، اس کام کو معمولی نہ سمجھے۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ دار کو افطار کرائے گا، اللہ کے نزدیک اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب لوگ ہر کام نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ نے فرمایا، خدا سے ڈرو، اگر افطار آدھے خورمے اور تھوڑے سے پانی سے ہی کیوں نہ ہو تو بھی اس کو یہی ثواب ملے گا۔ یعنی صاف لفظوں میں حدیث میں موجود ہے کہ آپ خورمہ ہی صحیح، لیکن مسجدوں میں، بارگاہوں میں یا روزہ دار کے لیے انتظام کریں تاکہ آپ اس کا ثواب حاصل کر لیں۔ اگرچہ آپ خورمہ بھی نہیں لا سکتے ہیں، بڑے مفلس یا غریبی ہے، تو کم سے کم پانی کا ہی انتظام کریں۔ اور ایسا نہیں، مسجد بارگاہوں میں جب جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر سے خرید کر لے کر جائیں۔ جو روزے دار ہیں ان کے لیے آپ بھر کر لا کر دے سکتے ہیں، اور ان کو گلاس میں لا کر دے سکتے ہیں، جگ میں لا کر دے سکتے ہیں، مگ میں لا کر دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انتظام ہمیں کرنا ہے، یا مسجدوں میں اگر انتظام ہو رہا ہے یا امام بارگاہوں میں یا کسی جگہ پر، تو روزے کے افطاری کا جو انتظام ہے اس میں آپ حصہ لیں۔ کم سے کم اگر جیب میں پیسہ نہیں ہے تو اس میں آگے بڑھ کر جس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں حصہ لے سکتے ہیں، ہاتھ سے پیسے بول کر یا دسترخوان بچھا کر یا کوئی کسی بھی طریقے کا انتظام کر کے آپ اس میں حصہ لے کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ افطاری ایک عبادت ہے، بشرط کہ خالصانہ اور بقصد قربت ہو، جو قربت کی نیت سے ہو، خالص ہو۔ یہ نہیں دکھانے کے لیے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ افطار کرتے ہیں، دو جگہ پہ افطاری ہوتی ہے، ایک ہی آدمی کی افطاری دو جگہ۔ خاندان والے آئے تو مسجد کے نیچے کریں گے، اور باقی مومنین آئے تو ان کو الگ انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ انتظام جو طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ یا تو سب کو ایک دسترخوان میں بیٹھائیے، اللہ کے یہاں بھی آپ تفرقہ کریں۔ اللہ جب میزبان ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی دسترخوان بچھنا چاہیے۔ آپ کو ذریعہ بنایا، مجھے ذریعہ بنایا ہے کہ ہم افطار کا انتظام کریں۔ اللہ خود میزبان ہے، تو یہ کیوں کہ خاص لوگ یہاں بیٹھیں گے، عام لوگ وہاں بیٹھیں گے؟ یہ گناہ کا وجہ بن سکتا ہے، سبب ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے یہ افطاری کرانا، بلکہ جو عام مومنین کے لیے انتظام ہے ویسے ہی خاص کے لیے، جیسے خاص کے لیے انتظام ہے ویسے ہی عام کے لیے ہونا چاہیے۔ افطاری مومنین کا کھانا ہے، لفظ مومنین ہے، عام انسان نہیں ہے، مومنین کا کھانا ہے۔ تو لہذا آپ کے افطار میں لوگ جو آ رہے ہیں وہ مومنین ہیں، اور مومنین کا دل دکھانا گناہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کے مطابق ہے کہ افطاری نماز شب کی طرح نجات کا ذریعہ ہے اور سعادت بخشش ہے۔ تو لہذا سعادت بخشش ہے، تو ہماری جب بخشش ہو سکتی ہے اور یہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے افطاری، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ مومنین کو ہم افطاری کرا سکیں۔ ایسا دکھاوے والی افطاری ہم نہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال آمدنی سے روزے دار کو کھانا کھلائے یا پانی پلائے، فرشتے ہر وقت یہاں تک کہ جبرائیل شب قدر میں اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ جبرائیل درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود۔ حلال آمدنی، حلال انکم، حلال پیسے سے ہونا چاہیے، حرام پیسے کا نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہیں گئے اور کوئی چیز جو کہ ہمیں غیر مناسب روپیے میں ہم نے بیچا اس کو، جو کہ اس کا ریٹ وہ نہیں ہے، یا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور ان پیسوں اس سے پیسہ زیادہ لیا اور اس سے افطاری قرار کہیں، یہ جائز نہیں ہے۔
अफ्तारी सिले रहम है। जब हम अफ्तारी कराते हैं तो मस्जिदों में वो अफराद भी आते हैं जिनसे हमारी दोस्ती नहीं है, जिससे हमारी बातचीत नहीं है, जिससे हम कलाम नहीं करते हैं, जिनको हम देखना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो हमने अफ्तारी अगर मस्जिद में कराया और वो लोग आ गए और वो अफ्तारी में शरीक हुए तो जाहिर सी बात है कि वो जब हमारे अफ्तार के इंतज़ाम में वो मौजूद होंगे और उनको मालूम होगा कि जनाब की तरफ से अफ्तारी है, तो जाहिर सी बात उनके दिल से बुग़्ज़ व कीना ख़त्म होगा और उनके अंदर से दुश्मनी ख़त्म होगी और सिले रहमी होगी। रवायत में आया है कि रोज़ेदार को अफ्तार कराने का सवाब रोज़ेदार के बराबर है, रोज़ेदार के बराबर है। लिहाजा अफ्तारी को मामूली ना समझे। अफ्तारी अगर हम रोज़े नहीं रखें, हम मजबूर हैं या बीमार हैं किसी हालत की बिना पर, तो हमें चाहिए कि हम अफ्तारी का इंतज़ाम करें, हमें वही सवाब मिलेगा जो रोज़ेदार को मिलता है या मिलने वाला है। तो लिहाजा हम अफ्तारी का इंतज़ाम करें। घरों में बुलाकर खिलाने से अच्छा है कि आप मस्जिद एवं बारगाहों में इसका इंतज़ाम करें ताकि मोमिनीन इसी बहाने से एक दूसरे से मुलाकात करें। हो सकता है कि हमारे इंतज़ाम की वजह से ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद हो या ऐसे मोमिन मौजूद हो जिनके पास अफ्तारी का पैसा ही ना हो, जिनके घर में फाका हो, तो वो हो सकता है हमारे करने के मस्जिद एवं बारगाह में अफ्तारी करने की वजह से अगर उस गरीब मोमिन के पेट में ग़िज़ा गया तो अल्लाह रसूल मासूमीन अलैहिस्सलाम खुश होंगे और उसका सवाब बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा मोमिन जिसको अफ्तार करने का इंतज़ाम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो हमारे इस हर काम से, इस रुकन से हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिल सकता है। परवरदिगार आलम ने यह अफ्तारी मोमिन को बख्शने का ज़रिया करार दिया है ताकि मेरा बंदा जब इस दुनिया से आए तो इन सब ज़रियों के सवाबात जो उसके नामे अमाल में लिखे गए हैं उनको उसी बहाने से जन्नत में पहुंचा दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।